بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ کا خطرہ۔ دوستو، امریکہ ایران کشیدگی میں نشانہ کون بنے گا؟ تفصیلات میں جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلتے ہیں دوستو تفصیلات کی طرف تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ دوستو، دنیا کی نظریں پھر ایک بار پاکستان پر جم گئی ہیں۔ بہت جلد امریکہ پاکستان کو یہ پیغام بھیجنے والا ہے کہ وہ ایران کے خلاف بلوچستان میں امریکن فوج کو پناہ دے، وگرنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اب بات دوستو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ پاکستان امریکن فوج کو کیوں پناہ دے، اور وہ بھی ایران کے خلاف، کیونکہ ایران تو ایک اسلامی ممالک ہے۔ دوستو، ایسا ہی یہ پیغام مشرف دور میں بھی آیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف ہمارا ساتھ دے، وگرنہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا۔ دوستو، مشرف نے بنا کوئی بحث کیے، بنا کوئی شرط رکھے امریکہ کو ویلکم کہا، جس پر امریکہ پریشان ہو گیا، کیونکہ دوستو اس ٹائم بھی امریکہ کا یہی منصوبہ تھا جو اس ٹائم ہے، کیونکہ امریکہ کا اصل ہدف تو پاکستان تھا۔ پھر کیا ہوا آپ سب کے سامنے تفصیلات۔ گیم یہ تھی کہ پاکستان کبھی نہیں مانے گا اور ہم افغانستان کو چھوڑ کر پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دوست اور بزنس پارٹنر انڈیا بھی پوری طرح خاموش ہے، جبکہ انڈیا 24 گھنٹے امریکہ کی ٹیسی کرتا رہتا ہے اور امریکہ کو اپنے آقا جانتا ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ انڈیا تو امریکہ کا کافی اچھا دوست ہے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ چلو جو بھی ہے، ہم اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ دوستو سعودیہ بھی امریکی جنگے بیڑے کی ایران کی طرف پیش قدمی پر خاموش ہے، جبکہ سعودیہ اور ایران خود ہی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں۔ اس جنگ میں سعودیہ کہاں کھڑا ہوگا، ایک نیا سوال۔ دوستو، دوسری طرف اسرائیل امریکہ کو ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے سے باز کر رہا ہے، اور دوسری طرف سعودیہ کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی تلقین کر رہا ہے، یہ اور نیا سوال۔ دوستو، ایک بحث یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کی صورت میں کس نے کہاں سے مورچہ سنبھالنا ہے، سعودیہ براہ راست عراق یا پھر پاکستان براہ راست بلوچستان، کیونکہ ایران کی بڑی اور محفوظ سرحدیں تو انہی ملکوں سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں کس کا نقصان اور کس کا فائدہ ہوگا۔ یقیناً جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا اور وہی خوب ڈالر کمائے گا۔ دوستو، جیسا کہ پاکستان امریکہ افغان جنگ میں پاکستان بھی اس سہولت سے بہت دیر تک فائدہ اٹھاتا رہا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اور اربوں ڈالر سالانہ بطور امداد لیتا رہا امریکہ سے۔ خیر، ہم یہ بھی بھول رہے ہیں کہ جہاں پاکستان اور عراق کی بڑی سرحدیں ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہیں ترکی کی سرحدیں بھی ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہانی میں ٹویسٹ۔ امریکہ اور ترکی بھی ایک دوسرے کے بہت حریف مانے جاتے ہیں، تو کیا یہ شرنتر کی چال ترکی کے لیے رچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دوستو 2023 میں ترکی پر لگی 100 سال کی تمام پابندیاں ختم ہونے والی ہیں۔ دوستو، نے جو ترکی پہ پابندیاں لگائی تھی، دوستو 100 سال کی امریکہ نے جو ترکی پر پابندیاں لگائی تھی وہ 2023 میں ختم ہونے والی ہیں، اور 100 سال کی پابندیوں میں رہ کر ترکی نے جو ترقی کی وہ قابل تعریف ہے۔ پابندیاں ہٹ گئی تو ترکی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اب یہ سوال بھی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ اس لڑائی میں ترکی کہاں کھڑا ہوگا۔ خیر، یہ سب تو ایک بات کی باتیں ہیں، یہ تو ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ ترکی تو جب آئے گا 2023 ابھی بہت دور ہے۔ خیر، ہم واپس آ جائیں۔ دوستو، ترکی میں گھسنے کے لیے 50% ایران فتح کرنا ہوگا، اور ایران کو فتح کرنے کے لیے پاکستان کو اس لڑائی میں شامل کرنا ہوگا، اور پاکستان ایران کی سرحد بلوچستان میں واقع ہے۔ دوستو، اب یہاں پہ جو ٹویسٹ آ رہا ہے وہ دیکھیں، بلوچستان میں سی پیک بن رہا ہے۔ سی پیک کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں چین بھی آتا ہے، کیونکہ چین کی مہربانی سے ہی تو سی پیک پروان چڑھ رہا ہے۔ اب دنیا کی کچھ بھی کہے،
اس وقت دنیا کی معاشی سپر پاور تو چین ہی ہے، اور متوقع سپر پاور بھی، اور یہ بات امریکہ بہادر کو کہاں ہضم ہوتی ہے دوستو۔ تو اس کھینچا کھتانی میں چین کہاں کھڑا ہوگا؟ چین تو ہرگز امریکہ کو بلوچستان میں قدم نہیں جمانے دے گا، کیونکہ گوادر پورٹ پر چین اربوں ڈالر لگا چکا ہے، اور بدقسمتی سی یہ کہ گوادر سے پانی کا راستہ 1 گھنٹے کی مسافت پر ایران کی سرحد ہے، یعنی پورے بلوچستان میں ایران کے قریب سرحد گوادر ہے، اور جنگ کے لیے نہایت مناسب جگہ بھی۔ یعنی اگر ایران و امریکہ جنگ ہوتی ہے، امریکہ بلوچستان میں قدم رکھ لیتا ہے، تو ہمارا سی پیک 30 سے 40 سال کے لیے کھڈے لائن لگ جاتا ہے۔ اب یہ دوستو بات پاکستانی قوم کو سوچنی چاہیے، یا پاکستانی حکمران کو، جو حکومت ہے پاکستان کی، ان کو سوچنی چاہیے۔ اب مجھے ایک مرد مجاہد جنرل حمید گلریح کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اس دن آ کر میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ میرے نزدیک آج بھی جنرل حمید گل کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے صاف صاف ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ امریکہ کا نشانہ افغانستان یا ایران نہیں، پاکستان کی ترقی اور ایٹمی اثاثے ہیں، جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہیں۔ اور پچھلے دنوں سے تو تیل اور گیس کے ذخائر کی خبریں بھی بہت گرم تھی، پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ تیل کے ذخائر نہیں ملے، اور تیل کے ذخائر نہ ملنے کا اعلان کرنا پڑ گیا، جبکہ 3 دن پہلے ہیڈ لائن یہ تھی کہ ڈرلنگ مکمل، تیل کے ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع۔ ایکسن موبائل کا ڈرلنگ کرنا۔ نمبر 2 پریشر کک کا ملنا۔ نمبر 3 ڈرلنگ مکمل ہو جانا۔ نمبر 4 ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو جانا۔ نمبر 5 ڈرلنگ والی جگہ کو ایک دم پاک بحریہ کی سیکیورٹی حصار میں لے لینا۔ نمبر 6 ڈرلنگ بند۔ نمبر 7 امریکہ ایران ٹینشنز۔ نمبر 8 ایرانی سرحد سے ڈرلنگ والی جگہ صرف 300 کلومیٹر دور۔ نمبر 9 کھلے سمندر کو علاقہ غیر قرار دے دینا۔ نمبر 10 پاک بحریہ کے چیف کا عمران خان سے ملنا۔ دوستو یقیناً معاملہ سیکیورٹی رسک ہو گیا۔ ایران بھارت گٹھ جوڑ تو سب کے سامنے ہے۔ اب امریکہ کیسے چاہے گا کہ پاکستان سے تیل نکل آئے، کیونکہ اس خطے کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور اگر تیل بھی نکل آئے تو معاشی طاقت بھی ہم بن جائیں گے، تو اس خطے پر پاکستان کی حکومت ہوگی اور امریکہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ گھیرا پاکستان کے گرد ہی تنگ کیا جا رہا ہے۔ آزمائشوں کی گھڑی ہے، پاکستانی قوم کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔